بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ اور میں کشف المحجوب کے درس میں شریک ہیں۔ آج جو موضوع بحث ہے وہ ہے حضرت علی زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج آپ کی اور میری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان قبلہ ڈاکٹر ممتاز احمد صدیقی مدظ اللہ العالی بھی تشریف فرما ہیں، تو آپ علم اور تصوف کی نشانی اور علامت بھی ہیں، تو انشاءاللہ ان کی ہمیں سرپرستی بھی حاصل ہے۔ تو حضرت علی زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہی اہل بیت میں سے وارث نبوت، چراغ امت، سید مظلوم، امام محروم، زین العباد، شمع اوتاد، ابو الحسن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ یعنی یہ ایک داتا صاحب کا بڑا اعجاز ہے کہ انہی القابات میں جو باریکی اور گہرائی یا عقیدے اور حکمت کا جو پہلو پوشیدہ ہے وہ آپ بیان فرما رہے ہیں۔ پہلا لقب دیا وارث نبوت، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روحانی فیض ہے یا علمی فیض ہے یا آپ کی شخصیت کے جو بھی فیوضات ہیں آپ اس کے وارث ہیں۔ وارث کا لفظ بڑی گہری سینس رکھتا ہے۔ تو آپ کے علم میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے گمراہ نہ ہونے کے لیے دو فرمان ارشاد فرمائے۔ ایک تو یہ فرمایا کہ میری امت گمراہ نہیں ہوگی اگر وہ قرآن و سنت کو تھامے رکھے گی، اور دوسرے میں ارشاد فرمایا کہ میری امت گمراہ نہیں ہوگی اگر وہ قرآن اور میری اطرت کو تھامے رکھے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سنت نبوی اور اطرت نبوی یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت علمی، وراثت نسلی اور وراثت علمی اور روحانی ہے۔ اسی لیے داتا صاحب نے وارث نبوت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ دوسرا لکھا چراغ امت، آپ امت محمدیہ کے چراغ ہیں۔ اب ہو سکتا ہے داتا صاحب کے زمانے تک بھی باتیں پہنچتے یہ باتیں پہنچ چکی تھیں کہ بعض نادان لوگ اہل بیت سے جو گریز کرتے ہیں یا ان کے دامن محبت سے وابستہ نہیں، وہ امت کے چراغوں کو تلاش کرتے ہیں باقی علماء میں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض چونکہ بڑا عام تھا، تو آپ کے صحابہ بھی اور آپ کے تابعین بھی اور ائمہ فقہا محدثین اور مفسرین بھی چراغ کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن آپ کے نسلی اور خاندانی فیوضات میں آپ کی حیثیت بھی چراغ کی ہے۔ دوسرا ممکن ہے اس میں اشارہ یہ بھی ہو کہ آپ کا کہ اہل بیت کی طرف سے جو امت کے اندر قبولیت یا امت کو محبت یا آپ کے فرمودات کی تلاش اور روایات کی تلاش میں لگن ہونی چاہیے، اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ تیسرا فرمایا سید مظلوم، اور اس کے بعد فرمایا امام محروم۔ یہاں آپ نے مظلوم اور محروم کے لفظ آگے بذات خود فرمائیں گے کہ یہ بنیادی طور پر جو آپ کی ذات پر واقعہ کربلا اور واقعہ کربلا کے بعد آنے والے وہ آزمائشی اور ابتدائی حالات گزرے، اس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا۔ اس کے بعد دو آپ کی خوبیاں بیان کی۔ زین العباد، عبادت گزاروں کی زینت،
یا آپ کی شخصیت کے کمالات میں عبادت گزاری۔ شمع اوتاد، اوتاد ولایت میں اس ولی کو کہتے ہیں کہ جس کو میخوں کی طرح اور پہاڑ کی طرح زمین میں گاڑ دیا جائے، تو آپ اللہ تعالیٰ کی ایسی ولایت میں اور روحانیت میں نشانی تھے کہ آپ کو اوتادوں میں شمع کا درجہ حاصل ہے۔ یہ لقب بیان کر کے آپ کے نام لیا۔ ابو الحسن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ آپ اپنے زمانے کے سب سے زیادہ معزز اور بہت بڑے عابد تھے۔ تو حالانکہ داتا صاحب نے ان کا پہلے بھی اشارہ کر دیا کہ یہ چراغ امت بھی ہیں، وارث علوم نبوت بھی ہیں اور شمع اوتاد بھی ہیں۔ ان میں حالانکہ یہ اشارہ ہو گیا تھا، اور زین العابدین یا زین العباد بھی ہیں، لیکن پھر بھی داتا صاحب نے ذرا وضاحت کے ساتھ پسند فرمایا کہ میں ذرا جملہ کھول کر بھی کہوں، آپ اپنے زمانے کے سب سے زیادہ معزز، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ائمہ اہل بیت جس زمانے میں رہے ہیں ان زمانوں میں ان سے بڑھ کر کوئی بندہ نہیں تھا۔ یہ داتا سے بنیادی طور پر اس عقیدے کو کلیئر کر رہے ہیں۔ حالانکہ اس زمانے میں علم کے بھی بڑے بڑے پہاڑ تھے، عمل کے بھی بڑے بڑے پہاڑ تھے، روحانیت کی بڑی بڑی شخصیتیں تھیں، لیکن علم میں، عمل میں اور روحانیت میں مرجعیت و فوقیت اور افضلیت آپ کے حصے میں آئی۔ آپ اپنے زمانے کے سب سے زیادہ معزز اور بہت بڑے عابد تھے۔ آپ حقائق کے بیان اور دقائق کے انکشاف و اظہار کے لیے مشہور تھے۔ اب چونکہ داتا صاحب نے بنیادی طور پر یہ کتاب لکھی ہے تصوف پر، اس لیے اب آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی علم میں مقام، ان کا عمل میں مقام یا ان کا روحانیت میں مقام، ان کی تینوں سائڈوں کو الگ الگ بیان کرنے کی بجائے آپ نے پھر جو تصوف سے مناسب چیزیں ہیں ان کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، آپ حقائق کے بیان اور دقائق کے انکشاف و اظہار کے لیے مشہور تھے۔ حقیقت شے کی اس بنیاد کو کہا جاتا ہے جس پر اس کا ظاہر و باطن منحصر ہو، یعنی شے کی ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ ظاہر و باطن جس جگہ پر کھڑا ہے۔ تو آپ صرف ظاہر کے بھی عالم نہیں تھے، باطن کے عالم نہیں تھے، بلکہ ظاہر و باطن کی بنیاد کے بھی عالم تھے۔ عام طور پر اکثر علماء تو ظاہر کے عالم ہوتے ہیں، کچھ ان سے آگے چلے جائیں تو باطن کے عالم ہوتے ہیں۔ حقیقت کا عالم ہونا یہ چونکہ بہت مشکل ہے، تو آپ کے لیے داتا سے فرما رہے ہیں کہ آپ حقائق کے بیان اور دقائق کے انکشاف و اظہار کے لیے مشہور تھے۔ یہ دیکھیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہ طہارت ازلی کا فیض جو اس خان وادے کو حاصل ہے، تو اس وجہ سے اس خون مبارک کی یا دم مبارک کی یا نسلی تسلسل کی یہ خوبی ہے کہ سب کے ساتھ آپ نے یہ بیان کیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی ذات گرامی ہو، حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی ہو، یا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ذات گرامی ہو، ان سب کو حقائق کے بیان کرنے میں اور دقائق کے انکشاف و اظہار میں ملکہ کامل حاصل تھا۔ اب اس کی مثال آپ سے دریافت کیا گیا کہ دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ نیک بخت شخص کون ہے؟ فرمایا، وہ شخص جو راضی ہو تو باطل کی طرف نہ جھکے اور ناراض ہو تو حق کو نہ چھوڑ جائے۔ یہ دیکھیے یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ جناب یہ ذرا ارشاد فرمائیں کہ جس آدمی کو ہم سب سے زیادہ متقی بندہ کہیں،
سب سے زیادہ نیک بخت کہیں، سب سے زیادہ افضل بندہ کہیں، یا خصوصیت کے باب میں اور خصلت کے باب میں ایک معیار قرار دیں۔ تو آپ کو پتہ ہے سیدھی راہ چلنا آسان ہوتا ہے، مشکل راہ پر چلنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ کس طرح چلتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ شخص جو راضی ہو تو باطل کی طرف نہ جھکے۔ اب انسان کی فطرت ہے کہ انسان خوشی میں آ کر یا غمی میں آ کر بعض اوقات حق کی راہ چھوڑ جاتا ہے۔ خوش ہو گیا تو زیادہ خوشی میں سست پڑ گیا، غفلت کی طرف میل ہو گیا، یا اس خوشی کے مظاہر کی تلاش میں راہ راست سے بھی ہٹ گیا۔ یا بندہ جب غصے میں آیا، ناراضگی میں آیا، تو اس غصے اور ناراضگی میں آ کر بھی حق کی جگہ کو چھوڑ گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کسی بندے کے صحیح متقی ہونے اور حق صحیح نیک بخت ہونے یا حق و باطل میں صحیح معیار پر قائم رہنے کو دیکھنا ہو تو خوشی کی حالت میں اور غمی کی حالت میں اس کو دیکھ لیں۔ اگر خوشی میں آ کر بھی وہ باطل کی طرف نہ جائے اور غمی میں آ کر اور پریشانی میں بھی آ کر وہ باطل کی طرف نہ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کا سب سے نیک بخت آدمی ہے۔ دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ نیک بخت کون ہے؟ فرمایا وہ شخص جو راضی ہو تو باطل کی طرف نہ جھکے اور ناراض ہو تو حق کو نہ چھوڑ جائے۔ یہ صفت ان لوگوں کی ہے جو کمال استقامت کے درجے پر فائز ہوں۔ اچھا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، کسی چیز کی اگر آپ اور میں نے پڑتال کرنی ہو، یا تو کسی چیز کا اندازہ لگتا ہے بنیاد سے، یا کسی چیز کا اندازہ لگتا ہے اس کے پھیبے میوے اور پھل سے۔ بنیاد کیسی ہے یا پھل کیسا ہے؟ تو آپ حیران ہوں گے، آپ سے جو پہلے بزرگ تھے حضرت امام حسن علیہ السلام یا حضرت امام حسین، ان سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے بنیاد کی بات کی۔ تو میں اس قول کو ملا دوں، حضرت امام حسین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا حضرت صاحب کسی بندے کے نیک اور خوش بخت ہونے کی آپ علامت فرمائیں، تو آپ نے جملہ بولا تھا کہ تو اس بات پر غور کر کہ تو جس بندے کو اپنا دوست بنا رہا ہے وہ تیرے ساتھ دین کے معاملے میں کتنی مدد کرتا ہے، یعنی آیا تیرا دوست تیرے ساتھ مل کر تجھے مزید دیندار بناتا ہے یا دین کی راہ سے ہٹاتا ہے۔ وہ بنیاد کا سوال تھا کہ تو جب ایک نیک راہ پر چلنا چاہتا ہے تو اپنے ساتھی کو چیک کر تاکہ تیرا ساتھی تجھے مزید نیک راہ پر چلانے میں مدد کرے۔ انہوں نے جواب دیا بنیاد کا، آپ نے جواب دیا میوے کا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بندے کو جب خوشی ہو وہ باطل کی طرف نہ آئے، بندے کو جب ناراضگی ہو تب بھی باطل کی طرف نہ آئے۔ تو پھر آپ سے جب پوچھا گیا کہ اس کی کیا وجہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ بندہ کر سکتا ہے جو بندہ صاحب استقامت ہو۔ صاحب استقامت بنیادی طور پر اس بندے کو کہا جاتا ہے جو بندہ نیکی میں پک جائے، یعنی اس سے پھر یہ نہ ہو کہ کبھی وہ کچا ہے، ابھی جس طرح اینٹ پک جاتی ہے تو پھر اس کو توڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جو بندہ نیکی کے معاملے میں، علم کے معاملے میں، عقیدے کے باب میں اور اخلاص کے باب میں پک جائے اور پکا ہو جائے، صاحب استقامت ہو جائے، تو اس کے لیے یہ دونوں یعنی خوشی میں باطل کی طرف جانا یا غمی میں باطل کی طرف جانا یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو داتا سے فرماتا ہے کہ یہ صفت ان لوگوں کی ہے جو کمال استقامت کے درجے پر فائز ہوں، کیونکہ باطل پر راضی ہونا بھی باطل ہے اور اسی طرح غصے کی حالت میں حق کو چھوڑ دینا بھی باطل ہے، اور مومن تو باطل کو کسی صورت میں اختیار ہی نہیں کرتا۔ اب دیکھ لیجئے کتنی بڑی گہری بات ہے
کہ جو صحیح استقامت والا مومن ہوگا وہ بہرحال خوشی ہو یا غمی باطل کو وہ قبول نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں نا، غم میں حق سے نہ ہٹنا، یعنی اس میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی اگر آپ واقعہ کربلا میں کیفیت دیکھنا چاہیں کہ کہیں ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے اس واقعہ بیتنے کے دوران ایسا کیا کہ نماز چھوڑ دی ہو، اب اس موقع پر بھی نماز کا نہ چھوٹنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اتنا اندھیرا، اتنا ظلم و ستم کہ جس کی تاریخ میں کم مثالیں ملتی ہیں، اس موقع پر بھی حضرت امام حسین کو حقوق اللہ بھی یاد ہیں اور اس موقع پر آپ کو نماز بھی یاد ہے۔ دیکھ لیں، پھر آپ کو پتہ ہے آزمائش کے موقع پر جو آرڈر ہے کہ آپ شکوہ نہ کریں، گلہ نہ کریں، تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی زبان سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر یا رضا کا کوئی بھی شکوہ ثابت نہیں۔ آپ مایوس ہو گئے ہوں، گھبرا گئے ہوں، یا آپ نے ایسا کوئی جملہ فرمایا ہو۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے فرزندوں سمیت کربلا میں شہید کر دیا گیا تو سوائے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مستورات کی نگرانی کرنے اور انہیں حوصلہ دلانے والا اور کوئی نہ تھا۔ اس وقت آپ بیمار تھے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو علی اصغر کے نام سے پکارتے تھے۔ جب انہیں اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پر بٹھا کر دمشق میں یزید، اللہ اسے ذلیل و رسوا کرے، کے سامنے لایا گیا تو حاضرین میں سے ایک شخص نے آپ سے کہا۔ اب یہ حضرت امام زین العابدین کی استقامت کا یا ان کی بہادری کا اور ان کی دینداری میں جرت کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ پہلے تو آپ نے بیان کیا کہ واقعہ کربلا جو پیش آیا تو اس میں حضرت امام زین العابدین چونکہ بیمار تھے اور اپنی مستورات کی حفاظت کے لیے آپ ہی رہ گئے تھے، تو جب دمشق میں بھی آپ کے گھر والوں کو اور مستورات کو یہ ننگی پیٹھوں پر بچھا کر اونٹوں پر لے جایا گیا تو وہاں بھی آپ نے جس صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا تو وہ بھی آپ ہی کی ذات گرامی کا حصہ تھا۔ یہاں جو ایک بات بڑی قابل ذکر، یزید کا جب لفظ آیا تو داتا صاحب نے اس کے بارے میں جملہ بولا، اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و رسوا کرے۔ یزید کے بارے میں بھی بعض لوگ پھر توقف کے قائل ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں جی یہ معاملہ ہے تو اس کے بارے میں لعن طعن نہ کیا جائے۔ کچھ نے کہا نہیں جی، یزید پر لعن طعن کرنے سے بہتر ہے کہ آپ درود شریف پڑھتے رہیں۔ بہرحال داتا صاحب کا نقطہ نظر ان لوگوں میں سے ہیں جو یزید کے ساتھ لعنت اور ملامت کو جائز سمجھتے ہیں، چونکہ ایسے بندے کے کردار کو واضح کرنا بھی بڑا ضروری ہے۔ اچھا، ہوا کیا جو واقعہ بیان کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و رسوا کرے کے سامنے لایا گیا تو حاضرین میں ایک شخص نے آپ سے کہا، یعنی حالت یہ، اور ایک بندے نے آپ سے سوال کیا تو سوال میں داتا صاحب دکھاتے کہ اس کا جواب دیکھیں آپ کا کہ آپ کتنا تحمل کے ساتھ، کتنے صبر کے ساتھ اور کتنے ہوش و حواس کو قائم رکھ کے آپ جواب دیتے ہیں۔ ایک شخص نے آپ سے کہا، اے علی اور رحمت کے گھرانے والوں، آپ لوگوں نے کیسی صبح کی ہے؟ یعنی کسی بندے نے پوچھا نا، جب یہ دمشق میں بھی لائے گئے تو وہاں چونکہ ان کے مارنے والے بھی تھے، مخالفین بھی تھے، تو کسی نے سوال کر دیا کہ اب کیا بنا آپ لوگوں کا، تو کیسا حال ہے آپ لوگوں کا؟ آپ نے فرمایا، ہماری صبح قوم کے جور و جفا سے اسی طرح ہوئی ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی صبح فرعون کے ظلم سے ہوئی تھی۔ انہوں نے ہمارے بھائی بیٹوں کو قتل کر دیا ہے
اور ہماری مستورات کو رہنے دیا ہے، ہمیں نہ اپنی صبح کی خبر ہے اور نہ شام کی، یہ ہے ہمارے امتحان و ابتلا کی حقیقت۔ یعنی اس نے تو پوچھا کہ کیسا ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ تو معاملہ اسی طرح کا پیش آیا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ فرعون نے کیا تھا۔ فرعون نے کیا کیا کہ ہمارے بچوں کو مار دیا، مردوں کو مار دیا اور عورتوں کو زندہ رہنے دیا۔ اب ہمیں تو نہیں خبر کہ ہماری شام بہتر ہے یا ہماری صبح۔ پھر فرمایا کہ یہ ہماری آزمائش کی حقیقت ہے۔ اب آپ کے جواب میں دو باتیں بڑی گہری ہیں جس سے آپ کی، ایک تو آپ نے اس واقعہ بیتنے کو فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تشبیہ دی۔ یہ فتویٰ آپ کو اور میرا نہیں، یہ امام زین العابدین کا فتویٰ ہے۔ تو اس کو امام زین العابدین یزید کو اور یزید کے کرندوں کو فرعون اور فرعون کی آل سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ اب بعد والے ان کے بارے میں کوئی نرم رویہ رکھیں، ان کے بارے میں اور جملے بولیں، تو بجائے اس کے کہ آپ اور میں فیصلہ کریں، تو یہ فیصلہ جو داتا صاحب نے نقل کیا ہے یہ امام زین العابدین کی زبان سے سن لیں کہ انہوں نے اس کارنامے کو کس طرح منسوب کیا ہے۔ پھر دوسرا فرمایا کہ یہ جو آزمائش ہماری کی گئی ہے یہ بھی ہماری جو محبوبیت ہے، ہمارا جو مقام و مرتبہ ہے اللہ کے ہاں، اس کو دکھانے کے لیے کیا گیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو اور آپ کے گھر والوں کو اور آپ کے بیٹے حضرت امام زین العابدین کو بھی یہ کلیئر ہے روحانی طور پر کہ یہ آزمائش کی جا رہی ہے صرف ہماری محبوبیت تامہ کو ظاہر کرنے کے لیے۔ وہ یہ نہ کہے کہ اس خانوادے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت ویسے ہے، دیکھیں ہم نے اس آزمائش میں حق کا ساتھ دیا، ہم رخصت پر بھی چل سکتے تھے، یزید کے ساتھ کمپرومائز بھی ہو سکتا تھا، لیکن ہم نے رخصت کی راہ لینے کی بجائے عزیمت کی راہ دی۔ جب ہم پر ظلم و تشدد کیا گیا ہم سلنڈر کر سکتے تھے، اپنے آپ کو پکڑوا سکتے تھے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو پکڑوایا نہیں، میدان میں باقاعدہ ڈٹ کر لڑتے رہے تاکہ کوئی ہماری بزدلی کی مثالیں نہ دے۔ تو یہ راہ عزیمت کا وہ آپ نے استعارہ پیش کیا کہ باطل کے سامنے کسی طرح جھکنا نہیں۔ تو آپ کا یہ جملہ یہ ان اولیاء کی طرف اشارہ ہے جن کا خیال یہ کہ یہ جو واقعہ کربلا ہے یہ اصل میں امام حسین کے مقام رضا کے اظہار کے لیے برپا کیا گیا تاکہ آپ کا راضی علی تقدیر اللہ ہونا ظاہر کیا جا سکے۔ فرماتے ہیں ہم اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کی آزمائش پر اس کی حمد بیان کرتے ہیں۔ اب یہ حضرت امام زین العابدین نے جواب دیا۔ اب جواب دینے کے بعد پھر آپ نے یہ جملے ارشاد فرمائے، بھئی واقعہ جو کچھ ہوا، جیسے حالات ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کی جو ہم پر نعمتیں ہیں، ہمارا اپنا محبوب بنانا ہے، ہماری آزمائش کرنا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا ہم شکر بجا لا رہے ہیں۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش کی ہے اس آزمائش پر شکوہ نہیں، اس آزمائش پر بھی اللہ کی ہم حمد بجا لاتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حشام بن عبد الملک بن مروان 1 سال حج کے لیے آیا، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اس نے حجر اسود کو چومنے کی کوشش کی۔ اب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام زین العابدین کا قبول عام، ایک واقعہ تو یہ تھا نا جو پیش آیا، اس واقعے کو امام زین العابدین کس طرح دیکھتے تھے اور اس واقعے کو آپ کو اور مجھے کیسے دیکھنا چاہیے، اس کو نقل کرنے کے بعد حضرت امام زین العابدین کی مقبولیت کتنی تھی اور آپ کو لوگ دیکھتے کس طرح تھے،
اس کا ایک واقعہ نقل کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حج کا موقع تھا، ہشام بن عبد الملک بن مروان ایک سال حج کے لیے آیا۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اس نے حجر اسود کو چومنے کی کوشش کی، مگر ہجوم کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکا۔ یعنی لوگ اتنے زیادہ تھے کہ حجر اسود کا ہشام بن عبد الملک کو کسی نے بوسہ نہ لینے دیا۔ وہ ممبر پر چڑھ کر خطبہ دینے لگا۔ اتنے میں امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ آپ کا چہرہ اقدس چاند کی طرح روشن، رخسار نور سے منور اور لباس خوشبو میں بسا ہوا تھا۔ اس میں داتا صاحب کا بھی عقیدہ دیکھیں، ان کی محبت دیکھیں، تو آپ کہتے ہیں کہ پھر امام زین العابدین آ گئے۔ تو اب آپ کا 3 خوبیاں بیان کی۔ آپ کا چہرہ اقدس چاند کی طرح روشن، رخسار نور سے منور اور لباس خوشبو میں بسا ہوا تھا۔ آپ نے پہلے طواف کیا اور پھر بوسے کے لیے حجر اسود کی طرف بڑھے۔ تمام مخلوق نے تعظیماً حجر اسود کا راستہ خالی کر دیا اور آپ نے بوسہ دیا۔ یعنی ایک طرف تو وہ ہشام بن عبد الملک بن مروان تھا، وہ خلیفہ وقت تھا، اس نے جب طواف کر لیا تو اس کو تو بوسہ دینے کی کسی نے اجازت نہ دی، لیکن جب آپ تشریف لائے طواف کے بعد جب آپ حجر اسود کے قریب آنے لگے تو تمام لوگوں نے تعظیماً آپ کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ آپ نے بوسہ دیا۔ اہل شام میں سے ایک شخص نے یہ صورتحال دیکھ کر ہشام سے پوچھا، امیر المومنین، آپ بادشاہ ہیں، آپ کو تو کسی نے حجر اسود تک جانے کے لیے راستہ دیا نہیں، مگر یہ خوب رو جوان جو ہی آیا ہے سارے لوگ حجر اسود سے ہٹ گئے ہیں اور اس کے لیے راستہ صاف کر دیا ہے۔ ہشام نے کہا، میں تو اسے نہیں جانتا۔ یعنی ایک بندے نے بادشاہ کو پھبتی کسی، جو واقف کا تھا، اس نے کہا، حضرت صاحب بادشاہ آپ ہے یا یہ بندہ ہے؟ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہشام بن عبد الملک بن مروان ہے، آپ وجاہت والے بھی ہیں، تو آپ کو تو کسی نے نہیں آنے دیا۔ یہ اتنا خوبصورت نوجوان آیا ہے، وہ سب نے راستہ دیا، یہ کون بندہ ہے؟ تو ہشام اجنبی بن کر اس کو کہنے لگا، یار میں ان کو نہیں جانتا کہ یہ کون ہے۔ ہشام نے کہا، میں تو اسے نہیں جانتا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ کہیں اہل شام اسے پہچان کر ان کے گرویدہ نہ ہو جائیں اور کہیں یہ بات میری حکومت کے لیے خطرے کا باعث نہ بن جائے۔ اتفاقاً وہاں معروف شاعر فرزدق موجود تھا۔ وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میں اس شخص کو جانتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا، بتاؤ ابو فراس، وہ کون ہیں؟ ہمیں پتہ تو چلے کہ آخر اس قدر شان و شکوہ والا شخص کون ہے۔ فرزدق نے کہا، ذرا توجہ سے سنو، اور اس نے فی البدی یہ قصیدہ شروع کر دیا۔ عرب کا یہ بڑا مشہور شاعر تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ ہشام نے اتنی کہہ لیں کہ ایک غیر مناسب رویہ اختیار کیا ہے، اس نے کہا، جی امام زین العابدین کو کون نہیں جانتا؟ اب ہشام اس کو کہہ رہے، عام شام کے بندے ہو، جی مجھے تو اس کا علم نہیں۔ تو اس نے سب کو مخاطب کر کے کہا، چونکہ شاعر تھا اور بادشاہوں کے بڑا قریب رہا، تو اس نے کہا، جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بندہ کون ہے، اور آپ کے بارے میں اس نے بڑے خوبصورت اشعار کہے۔ داتا صاحب کی محبت دیکھیں، اس کے سارے اشعار کشف المحجوب میں درج کیے ہیں۔ اب ذرا وہ سنیں، جملہ بولتے ہیں جی پہلا، ھذا الذی تعرف البتہاء وطأتہ، یہ وہ ذات گرامی ہیں جن کے نقش قدم کو بتہا پہچانتا ہے۔ یعنی یہ اتنے مقدس لوگ ہیں اور اتنے عظیم لوگ ہیں، ان کے قدموں کے نشان بھی محفوظ کیے جاتے ہیں، اور بتہا یعنی مکہ کی حدود میں ان کو پہچانا جاتا ہے۔ یہ وہ شخص ہیں کہ مکہ معظمہ جن کے نقش قدم سے شناسا ہے۔ والہل یعرفہ
والبیت والحرم، ہل بھی ان کو جانتا ہے اور بیت اللہ بھی ان کو جانتا ہے اور حرم بھی ان کو جانتا ہے۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ ان کو مکہ جانتا ہے، ہر فرد ذرہ ذرہ جانتا ہے، خود کعبۃ اللہ اور کعبۃ اللہ کے اندر تمام چیزیں امام زین العابدین کو جانتی ہے۔ اور یہ بندہ کہتے جی ہمیں معلوم نہیں کہ امام زین العابدین کون ہے۔ ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، ھذا التقی النقی الطاہر العلمی، یہ تمام انسانوں سے بہترین، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ تھا، ان کے صاحبزادے ہیں۔ ھذا التقی، یہ بہت متقی آدمی ہیں، نقی، بڑے پاک باز ہیں، الطاہر، بڑے صاف ستھرے ہیں، العلم، یعنی متقی ہونا، صاف ستھرا ہونا، یہ تو ان کی خاندانی علامت ہے، یعنی تقویٰ کو ان پر ناز ہے اور طہارت کو ان پر ناز ہے۔ ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلہ، یہ حضرت فاطمہ کے بیٹے ہیں، اگرچہ تو ان سے جاہل بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ بجدہ انبیاء اللہ قد ختموا، ان کے یعنی جد میں تو یہ خصوصیت بھی ہے کہ تمام انبیاء کا سلسلہ جن پر ختم ہوا ہے، یعنی ان کے نانا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے اور ان کو ختم نبوت کا تاج پہنایا گیا۔ اذا راتہ قریش قال قائلھا الی مکارم ھذا ینتہی الکرم، اور جب قریش میں سے کوئی بندہ بھی حضرت امام زین العابدین کو دیکھتا ہے تو وہ پکار اٹھتا ہے کہ اخلاق کی بلندی جہاں جا کر ختم ہوتی ہے یہ اس مقام کے لوگ ہیں، یعنی اخلاق کی، محاسن کی اور اعلیٰ خصلتیں جہاں ختم ہوں تو اس مقام کے لوگوں میں سے حضرت سیدنا امام زین العابدین ہیں۔ ینمی الی ذروۃ العز التی کثرت ان نیلھا عرب الاسلام والعجم، یہ ان کی عزت اس مقام و مرتبے تک پہنچی ہوئی ہے کہ اس مقام تک پہنچنے میں مسلمانوں میں سے عرب ہوں یا عجم کوئی بندہ اس مقام تک نہیں جا سکتا، کیونکہ آپ کو نسلی سیادت، پھر تقویٰ اور طہارت اور حضرت امام حسین کا صاحبزادہ ہونے کا جو اعزاز حاصل ہے وہاں تک آپ گئے۔ آگے لکھتا ہے وَمِن جَدِّهِ دَانَ فَضْلُ الْأَنْبِيَاءِ لَهُ، آپ کے جو نانا جان تھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ان میں تو تمام انبیاء کی فضیلتیں جمع کر دی گئی تھیں۔ وَفَضْلُ أُمَّتِهِ دَانَتْ لَهُ الْأُمَمُ، اور آپ کی امت محمدیہ کی فضیلت کے سامنے باقی امتوں نے گردنیں جھکائی ہوئی ہیں۔ تو یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا فیض تمام امت کو یہ ملا کہ ان کے فیض کی وجہ سے امت محمدیہ تمام امتوں سے افضل قرار پائی، تو جن کی نسل سے اور خون سے تعلق ہے آپ کا تو پھر آپ پر کتنی فضیلتیں ہوں گی اور کتنی برکتیں ہوں گی۔ ینشق نور الدجا ان نور طلعتہ کالشمس ینجاب ان اشراقہ الظلم، کہتے ہیں جی یہ جو اندھیرے ہوتے ہیں وہ آپ کی پیشانی کے نور کی چمک سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو یعنی وہ فرزدق کے اشعار دیکھیں اور پھر داتا صاحب کا نقل کرنا دیکھیں، یہ قصیدے ویسے نہیں نقل کی جاتے، اس میں بھی داتا صاحب کو اپنا عقیدہ نظر آ رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی پیشانی سے جو نور چمکتا تھا اندھیرے چھٹ جاتے تھے، اور آپ تو ایک ایسے سورج کی مانند تھے کہ جب وہ چمک اٹھے تو اندھیرے بھاگ جاتے ہیں۔
تو اسے اندازہ لگے کہ داتا صاحب ان کے پیشانی کے چمکدار ہونے اور پھر آپ کی شخصیت کا مثل سورج ہونے اس کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں جی وہ شاعر یکاد یمسکہ عرفان راحتہ رکن الحتیم اذا ما جاء یستلم، آپ کی ہتھیلی کے اندر بھی اتنی خوشبو تھی تو آپ اپنی ہتھیلی جب حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے بڑھاتے تھے تو حجر اسود بھاگ کر آپ کا ہاتھ چوم لیتا تھا، یعنی آپ بوسہ نہیں لیتے تھے حجر اسود کا، بلکہ حجر اسود آپ کی ہتھیلی کا بوسہ لیتا تھا۔ دیکھ لیجیے آگے فرماتے ہیں یغدی حیان و یغدا من محابتہ، آپ کی آنکھیں حیا کی وجہ سے ہمیشہ نیچے رہتی تھیں اور آپ کی ہیبت کی وجہ سے لوگوں کی نگاہیں نیچے رہتی تھیں، یعنی آپ تو پیکر حیا تھے تو حیا سے آپ اپنی آنکھیں جھکائے رکھتے تھے، لیکن آپ کی شخصیت کا روحانی رعب اتنا تھا کہ لوگ آپ کی ہیبت کی وجہ سے اپنی نگاہیں نیچی رکھتے تھے۔ فما یکلم الا حین یتبسم، اور کوئی کلام نہیں کر سکتا تھا مگر اسی صورت میں جب آپ تبسم فرماتے ہوں، یعنی جب آپ تھوڑا سا تبسم فرماتے یا لوگوں کے لیے تھوڑا ایزی ماحول پیدا کرتے پھر تو لوگ آپ سے کلام کر لیتے تھے، ورنہ آپ کا علمی اور روحانی رعب اتنا تھا کہ لوگ ہیبت کی وجہ سے اپنی نگاہیں جھکائے رکھتے تھے۔ وفی کفہ خیزران وریحھا ابق من کف اروا فی اونینتہ شیم، اور آپ کی ہتھیلی میں بید کی چھڑی رہتی تھی اور اس کے اندر بڑی دلکش خوشبو نکلتی تھی، اور آپ کی ہتھیلی بڑی چمکدار بھی ہوتی تھی اور اس میں ایک سرداری کا ماحول نظر آتا تھا، یعنی آپ کا چھڑی پکڑنے کا بھی جو انداز تھا اس میں بھی آپ کی سرداری اور حکومت لگتی تھی، یعنی ایک تو چھڑی سے بھی خوشبو آتی تھی آپ کی ہتھیلی سے، اور آپ کا باڈی لینگویج بھی بتاتی تھی کہ جیسے نسلی سردار ہوتے ہیں، چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو رحمت للعالمین کا اور اپنی صفات کے مظہر کامل ہونے کا فیض دیا تھا وہ آپ کی نسل میں بدرجہ اتم تھا، تو اس کی جھلک آپ میں بھی نظر آتی تھی۔ آگے فرماتے ہیں مشتقۃ من رسول اللہ بناتہ طابت عناصرہ والخیم والشیم، آپ تو ہیں وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کے خمیر میں ڈھلے ہوئے تھے، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے فیوزات سے بڑے آراستہ تھے، چونکہ اولاد مبارک تھی۔ طابت عناصرہ، اور آپ کے جو خمیر تھا وہ بھی بڑا پاکیزہ تھا، والخیم، خصلتیں بڑی خوبصورت تھیں، اور آپ ہر اعتبار سے خوشبودار تھے۔ کلتا یدیہ غیاث اما نفوہا یستوقفان ولا یاروہم العدم، فرماتے ہیں کہ آپ کے دست کرم کی موسلا دھار بارش کا فیض عام ہے، وہ ہمیشہ بخشش و عطا میں مصروف رہتے ہیں، اور مال کا نہ ہونا ان کو کبھی اس بخشش سے خالی نہیں کرتا۔ یہ آپ کی سخاوت کی طرف اشارہ تھا کہ آپ سخی بھی بڑے تھے اور آپ کے دونوں ہاتھ اس طرح سخاوت کرتے تھے جیسے موسلا دھار بارش ہو، اور کبھی آپ کو اس بات کا غم نہیں ہونا تھا کہ مال کا نہ ہونا آپ کو سخاوت سے روک سکے، چونکہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دست غیب میں تصرف کی اجازت ہوتی ہے، تو جب ظاہری ذرائع بھی نہیں ہوتے تھے تب بھی وہ غیب سے لوگوں کو رزق اللہ کی برکت سے دلواتے تھے۔ اما البریۃ بے احسان فن کا شات عند الغیابت والاملاک والظلم
مخلوق پر آپ کے احسانات عام ہیں اور آپ کی وجہ سے خلق نے گمراہی، تنگ دستی اور ظلم سے نجات پائی ہے۔ اگلا فرمایا لا یستطع جواد بعد غایتہم ولا یدانیہم قوم وان کرموا، کوئی بھی سخی اس مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا تھا جہاں تک آپ کی سخاوت پہنچی، اور نہ ہی لوگ اس مقام کے قریب جا سکتے تھے جہاں تک آپ پہنچے، اگرچہ ان پر اللہ کا کرم بھی کیوں نہ ہو۔ یعنی اس میں وہ اشارہ دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سخاوت میں بھی آپ کو اتنا اونچا مرتبہ بنایا تھا کہ کوئی سخی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہم الغیوث اذا ما عظمت عظمت والاسد اسد السرا والباس یحتلم، وہ قحط سالی کے دوران بران رحمت ہیں اور خوف و مصیبت کے وقت جنگل کے شیر ہیں۔ یعنی قحط سالی بھی پڑ جائے تو ان کی سخاوت کا دریا پھیلتا تھا، ہاں مصیبت اور خوف کی حالت میں جس طرح شیروں کی حالت ہوتی ہے اس طرح کی آپ کی حالت ہوتی تھی۔ اگلا فرمایا من معاشر حبہم دین و بغضہم کفر و قربہم منجن و معتصم، آپ ایسے گروہ ہیں جن سے محبت کرنا دین، جن سے بغض رکھنا کفر، جن کے قریب ہونا نجات، اور جن کو پکڑنا راہ حق پر قائم رہنا ہے۔ دیکھیں اس شاعر نے بھی کیا کمال کیا ہے، یعنی انہوں نے پورا عقیدہ بھی بیان کر دیا کہ حضرت امام زین العابدین یا اہل بیت کا یہ جو گروہ ہے یہ ایسا گروہ ہے کہ ان سے محبت کریں گے تو دیندار ہوں گے، ان سے بغض رکھیں گے تو کافر ہو جائیں گے، ان کے قریب ہوں گے تو نجات پائیں گے، ان کے رستے پر چلیں گے تو سیدھے راستے پر چلتے جائیں گے۔ اگلا آخری شعر کہتا ہے وَإِنْ اُدَّ أَهْلُ التُّقَىٰ كَانُوا أَئِمَّتُهُمْ، تمام دنیا کے متقی لوگوں کو اگر اکٹھا کر لیا جائے تو امام زین العابدین ان کے امام ہوں گے، تو یعنی امام المتقین۔ او قیلا من خیر اہل الارض قیلا ہم، ہاں اگر لوگوں سے یہ پوچھا جائے یار یہ بتاؤ کہ اس وقت زمین والوں میں سب سے بہترین کون لوگ ہیں، تو سارے ان کی طرف اشارہ کریں گے کہ یہ لوگ سب سے بہتر ہیں۔ الغرض فرزدق نے آپ کی اور آپ کے خاندان عالی کی تعریف و منقبت میں یہ قصیدہ پڑھا تو حشام بھڑک اٹھا۔ تو وہ بادشاہ جو تھا جو حجر اسود کو بوسہ نہ دے سکا اور وہ خطبہ دینے لگ گیا، جب اس نے یہ منظر دیکھا اور سب لوگوں نے جب قصیدہ سنا اور سبحان اللہ کہنے لگے اور امام زین العابدین سے عقیدت کا اظہار کرنے لگے، ویسے بھی آپ کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا تھا، اس کی نورانیت اور اس کی مہکتی کی خوشبو وہ ویسے خود دلیل تھی، لیکن بہرحال حشام کو بڑا غصہ آیا اور حکم دیا کہ فرزدق کو اصفہان میں قید کر دیا جائے۔ یہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک مقام ہے۔ یہ سارا واقعہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے اس کے پاس 12,000 درہم بھجوائے، تو 12,000 درہم بھجوائے۔ اس کو کہا یار تو بندہ ہے تو حق پر، لیکن آج کل زمانہ ایسا ہے کہ ہماری تعریف کرنے والوں کو لوگ قید میں کر دیتے ہیں، چلو ہو سکتے ہے اس مال کی برکت سے تجھے کوئی کشادگی مل جائے یا سہولت مل جائے۔ اور کہلا بھیجا کہ اے ابو فراس ہمیں معذور رکھنا، کیونکہ اس وقت ہم امتحان و ابتلا میں ہیں اور ہمارے پاس اس کے سوا اور کچھ موجود نہیں ہے۔ فرزدق نے یہ رقم واپس کر دی اور کہلا بھیجا اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا لوگوں کا عقیدہ دیکھیں، ایک بڑی بات، اے فرزند حسین نہیں، اے فرزند علی نہیں، اے فرزند رسول۔ دیکھو نا لوگوں کو کتنا حسب مراتب تھا کہ ان کو جب بھی دیکھنا ہے، ہیں حالانکہ حضرت علی اور امام حسین کی اولاد سے،
لیکن یہ ہیں اصل میں فرزند رسول۔ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سیم و زر کی خاطر بہت اشعار کہے ہیں اور ان قصائد میں کئی غلط بیانیاں کی ہیں۔ میں نے یہ اشعار اپنے ان جھوٹے قصائد کے کفارے کے لیے اللہ اور اس کے رسول اور فرزندان رسول سے عقیدت و محبت کی بنا پر کہے ہیں۔ یعنی وہ شاعر نے کہا کہ حضور میں نے یہ قصیدہ تو اس لیے پڑھا ہے کہ بادشاہوں کی ہم نے بڑی تعریفیں کی ہیں اور جھوٹی تعریفیں بھی کر کے میں نے بڑے پیسے کمائے ہیں، لیکن آپ کے بارے میں جو کچھ میں نے کہا ہے نا، اس میں کوئی مبالغہ نہیں تھا، یہ تو حقیقت پر مبنی تھا۔ میں نے تو یہ قصیدہ پڑھا اس لیے ہے کہ وہ خام خواہ کی جو خوش آمدیں کی ہیں اس کا کفارہ بھی بن جائے، اور پھر آپ کے ساتھ اور آپ کے جد کے ساتھ جو ہمیں محبت کا حکم ہے اس کا اظہار بھی ہو جائے۔ جب یہ پیغام حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ یہ رقم اس کے پاس واپس لے جاؤ اور اسے کہو کہ اے ابو فراس، اگر تجھے ہم سے محبت ہے تو جو چیز ہم ایک دفعہ کسی کو دے کر اسے اپنے ملک سے نکال چکے ہیں ہمیں واپس لینے پر مجبور نہ کرو۔ چنانچہ فرزدق نے یہ رقم قبول کر لی۔ اس سید عالی وقار کے مناقب اور فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ انہیں پورے طور پر احاطہ تحریر میں نہیں لایا جا سکتا۔ اب داتا صاحب نے آخری جملہ کہہ کے آپ کہہ لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ میں نے کہنا تھا وہ تو میں کہہ چکا، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں نے ساری حقیقت بیان کر دی ہے تو کتنا خوبصورت فرمایا، اس سید عالی وقار کے مناقب و فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ انہیں پورے طور پر احاطہ تحریر میں نہیں لایا جا سکتا۔ وہ مرتبہ اتنا بلند ہے کہ ان کو میں الفاظ میں اور واقعات میں نہیں سمیٹ سکتا۔ تو یہ حضرت امام زین العابدین کا تذکر مبارک اگرچہ 2-3 صفحات میں ہے، لیکن داتا صاحب نے اس میں عقیدے کے، تصوف کے اور اہل بیت کے ساتھ صحیح محبت کرنے کی وہ تمام چیزیں سمودی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔